والد صاحب کی بتائی ہوئی ایک حقیقی کہانی آپ سب کی نظر کر رہا ہوں، جو انہوں نے مجھے سنائی تھی۔ 5ویں چھٹی جماعت کا ایک طالب علم بچہ جس نے ایک دن چھٹی کی اور دوسرے دن جب وہ کلاس میں آیا تو حسب معمول جیسے کہ بچے ہوتے ہیں کہ اب مزہ آئے گا اور ٹیچر سے ڈانٹ بھی پڑواتے ہیں۔ خیر، کلاس شروع ہوئی تو بچوں کا رویہ ہی بدل گیا۔ وہ بچے خود بھی پریشان ہوئے اور انہی اثناء میں ٹیچر بھی آ گئی اور اس شور پر بچوں کو ڈانٹا اور کہا کہ کیوں اتنا شور کیا ہوا ہے اور تم سب کیوں دور دور بیٹھے ہو، یہاں اتنی جگہ خالی ہے۔ اس پر ٹیچر سمجھی اس بچے نے کوئی شرارت کی ہوگی اور بنا بچوں کے سنے ٹیچر کو یاد آیا کہ یہ بچہ تو کل نہیں آیا تھا۔ اس پر ٹیچر کو اور بھی غصہ آیا کہ کل تو کیوں نہیں آیا تھا یہ بچہ، اور آج آ کر باقی کلاس کے بچوں کو تنگ کر رہا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی ٹیچر نے ڈنڈا اٹھایا اور جیسے ہی مارنے لگی ویسے ہی رک گئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ بچے کے ہاتھ پہ چھالے تھے، کافی چھالے تھے، ایسے تھے کہ جن میں پانی بھرا ہوا اور ہر چھالا پھٹ گیا اور ہاتھ کی کھال بھی ادھڑی ہوئی تھی۔ ٹیچر ایک لمحے کے لیے ڈر سی گئی کہ یہ کیا ہوا ہے اور سوچنے لگی کہ شاید اس بچے کو کوئی بیماری ہے اس لیے کل بھی نہیں آیا ہوگا اور بچے بھی اس کے ساتھ بیٹھ نہیں رہے ہیں۔ بالآخر ٹیچر نے بچے سے خود ہی پوچھ لیا۔ بچے نے کہا ٹیچر مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس پر ٹیچر نے پوچھا یہ ہاتھوں کا حال دیکھو، ایسے ہاتھ یہاں کسی بچے کے ہیں؟ اس پر وہ بچہ بولا ٹیچر میں اسکول کے ساتھ ساتھ ایک جگہ کام بھی کرتا ہوں۔ ٹیچر نے کہا کہ کیوں کام کرتے ہو، ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو اور ایسی کون سی جگہ کام کرتے ہو؟ بیٹا جو تمہارے ہاتھوں کا یہ حال ہوا ہے کہ صحیح سے لکھ بھی نہیں پاؤ گے۔ اس پر وہ بچہ بولا کہ ٹیچر میرے والد صاحب بیمار ہیں کافی اور ہسپتال میں ہیں، اس لیے میں کام کرتا ہوں پڑھائی کے ساتھ ساتھ۔ جہاں پینٹ کے بٹن لگتے ہیں نا ٹیچر، اس کارخانے میں جینز کے بٹن کی پینچنگ مشین ہے جس ہاتھ سے پنچ کرتا ہوں اور مجھے اس گرم پنچنگ مشین کی ڈائی ہاتھ سے چلانی پڑتی ہے بنا کسی گلوز کے، کیونکہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ میں اگر گلوز پہنتا ہوں تو صحیح پنچ نہیں ہوتا اور نہ ہی مجھے گلوز دیے جاتے ہیں۔ جب ڈائی گرم ہوتی ہے تو فوراً اس کو پنچ کرنا ہوتا ہے ورنہ پنچ نہیں ہوتا، اور صحیح پنچ نہ ہونے کی صورت میں مجھے پیسے نہیں ملتے۔ ایک پنچ کے 8 آنے ملتے ہیں، یہ کافی پرانی بات ہے۔ اس وقت 8 آنے کی بھی بہت قدر ہوتی تھی۔ یہ سن کر ٹیچر کی آنکھیں بھر آئیں اور ٹیچر نے اس بچے کو اپنے بالکل سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور کہا بیٹا کوئی مسئلہ ہو آپ مجھے کہنا اور بالکل پریشان نہیں ہونا۔ اور پھر باقی بچے یہ منظر دیکھ کر حیران تھے اور پوری کلاس میں ایک خاموشی تھی۔ پھر کوئی کچھ نہ بولا اور کلاس اپنے معمول کے مطابق ہوئی۔ اس کہانی میں جو بچہ ہے وہ میرے والد صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے والد صاحب کا تعلق پاک نیوی سے تھا اور دادا کا بھی۔ والد صاحب ہمیں زندگی میں ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ بیٹا زندگی میں اتنی محنت کرنا کہ زندگی کامیاب ہو جائے، اور سکھ اگر چاہتے ہو تو دکھ سے گزرنا پڑے گا، محنت کرنی ہوگی بہت، اور رات کے بعد ہی دن آتا ہے، کالی اندھیری رات کے بعد ہی صبح کا اجالا ہوتا ہے۔ آج اس حقیقی کہانی کو میں لکھ رہا ہوں کہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ سکھ دکھ زندگی کا حصہ ہیں، بنا دکھ سے گزرتے سکھ نہیں مل سکتا، اور کامیابی ہمیشہ کوشش اور محنت کرنے والوں کو ملتی ہے۔ ایک 5ویں کلاس کا بچہ اگر اتنا سب کر کے بھی زندگی کے تمام تر چیلنجز کو عبور کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرتا ہے اور 36 سال پاک نیوی کے لیے سروس کرتا ہے اور اب اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو باقی ہر انسان بھی کر سکتا ہے کہ جس میں کچھ کرنے کی لگن ہو۔ استاد ہمیشہ سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی ہمیشہ امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اللہ پاک میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔
ثم آمین۔